بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بنبانس اور بندروں میں تبدیل کر دیا گیا، جبکہ سائنس کہتی ہے تھرو پروسیس آف ایوولوشن انسان بندر سے انسان بنا۔ اگر ڈارون کی تھیوری کو مان لیا جائے کہ انسان پہلے بندر تھا اور ارتقائی تبدیلیوں کے بعد رفتہ رفتہ موجودہ انسانی شکل تک پہنچا، تو پھر مسلمانوں کے لیے سورۃ البقرہ کی ان آیت کا کیا بنے گا جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اس کو علم الاسماء عطا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ انسان کو تخلیق کرنے والا رب تو وہ ہے جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی یقین رکھتے ہیں کہ رب نے انسان کو تخلیق کیا، خود ہندو رب کو مانتے ہیں اور اسے اوپر والا کہتے ہیں، تو کبھی بھگوان بدھ مت میں بھی رب کو مانا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مشہور مذاہب میں اللہ کا تصور موجود ہے اور تقریباً سب مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ رب موجود ہے اور اسی نے دنیا کو تخلیق فرمایا۔ جب رب خود فرما رہا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو چکنی مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے علم الاسماء سکھایا، اس کے بعد فرشتوں کو سجدے کے لیے کہا، تو ڈارون کی تھیوری یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ضرور سچ ہے کہ بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بندروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم تھی جس کو سزا کے طور پر بندروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی ہی صورت میں تخلیق کیا اور پھر زمین پر اپنے نائب کی حیثیت سے اتارا۔ ابتدائی طبی حالات کی وجہ سے انسان کی عمر اور قد کاٹھ زیادہ تھے، لیکن بعد ازاں فطرت میں تبدیلیوں کے باعث انسانی عمر اور قد کاٹھ گھٹتے چلے گئے۔ بس یہی تبدیلی آئی ہے، ورنہ انسان ابتدا ہی سے انسانی شکل میں پیدا ہوا اور آج تک اسی شکل میں قائم ہے۔ اسلام صرف ایک پیغمبر یعنی آپ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان تک آنے والا پہلا پیغام اسلام ہی کا پیغام تھا۔ انسانی ارتقاء کا آغاز ہوا اور یہ ارتقائی مدت ہزاروں سال پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جب اپنے پیغامات اور احکامات رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے تو وہ انسانوں کی ذہنی سطح اور اس کی اس وقت میں عقل و دانش کے مطابق تھے۔ رب کا یہی فرمان ہے اور آپ علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے کہ مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے۔ اس حکم کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کسی بھی زمانے کے لوگوں کے ذہنی معیار کو مد نظر نہ رکھتا؟ لہٰذا اس کا پیغام بالکل اس حکم کے مطابق تھا تاکہ لوگ آسانی سے اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبر آتے رہے اور ان پر صحیفے اور کتب نازل ہوتی رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب لے کر آئے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان پہیا اور سٹیل ایجاد کر چکا تھا۔ تمام ایجادات ان دو ایجادات کی مرہون منت ہیں۔ اس کے بعد انسان نے تیزی سے ترقی کی کیونکہ اس کا ذہنی ارتقاء مکمل ہونے کے بعد پالش ہونے کے مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور دین اسلام کی صورت میں اپنا پیغام مکمل فرما دیا۔ دین مکمل ہونے کے بعد نبی کی ضرورت نہ تھی۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد یہ کام علماء کا ہے کہ وہ اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور اللہ کا پیغام بندوں تک صحیح حالت میں پہنچاتے رہیں۔ بندوں تک اللہ کا حکم پہنچانا اور اس کا پرچار کرنا پہلے رسولوں کے ذمہ تھا، اب علماء کرام کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔
سب سے پہلے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی روح تخلیق فرمائی، لیکن سب سے پہلے جو پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ مختلف پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آتے رہے، حتیٰ کہ تمام انبیاء کے آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے اس آخری پیغام کے ساتھ تشریف لائے جس سے اللہ پاک کا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کا حتمی پیغام لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن امام الانبیاء کہلائے، کیونکہ سب سے زیادہ پیچیدہ اس پیغام کا حصہ اسلام ہی تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان کو یہ پیغام سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ذہانت چاہیے تھی، اس لیے پیغام کا وہ پیچیدہ حصہ اللہ پاک نے سب سے آخر میں بھیجا، کیونکہ اب انسان اس کے لیے مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغامات آئے وہ اس دور کی نسبت کم ذہین لوگوں کے پاس آئے۔ سب سے زیادہ ذہانت کے حامل افراد تک پیغام پہنچانے کے لیے اسی نسبت سے ذہین اور بڑا آدمی چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انبیاء کے آخر میں اپنے پیغام کا سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ حصہ دے کر مبعوث فرمایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔